2007 में, और 26 बिलियन के लॉसेस हो गए। इसका मतलब है 31 बिलियन के लॉसेस किए आपने। फिर इन्हें उसमें इंजेक्ट करने पड़े 26 बिलियन रुपीस उसे बचाने के लिए स्टील मिल को, और आज भी स्टील मिल में ओवर 50 बिलियन के लॉसेस हैं। यही हाल पीआईए का है, यही हाल रेलवे का है, और ये जितने भी और दूसरे इदारे हैं। OGDC, तो ये जो बात वापडा हो रही है, इसमें इसको बेहतर करने का ये तरीका है कि एक तो प्रोफेशनल लोग जो हैं, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई जाए, प्रोफेशनल लोगों को उसमें रखा जाए जो कि उनको चला सकें। ये जो मौजूदा लोग हैं ये इनकॉम्पिटेंट हैं और करप्ट हैं। नहीं असलम साहब, जो मौजूदा लोग हैं ये एक जमहूरी तसलसल का रिजल्ट है। अगर हम ये कहें कि हर वक्त एक वो टेक्नोक्रेट्स या मिलिट्री के लोगों की हुकूमत बनाते रहें तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? ये जमहूरियत, आप जिसे जमहूरियत कहते हैं ना, जी जी, आप जिसे जमहूरियत कहते हैं, फॉर गॉड सेक ये जमहूरियत नहीं है, ये तो एक डील की हुकूमत है। आपको मैं पूरा इसको बता सकता हूं कि ये हुकूमत पावर में किस तरह आई है, अगर आपके पास टाइम हो। और ये सबको पता है कि ये जो है ये तो एक डील के तहत आए, वरना इनके आप टॉक शोज में जो इनके मिनिस्टर्स हैं, अगर आप उनकी बातें असलम सुने। साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, अगर आपने होल्ड करना है तो कर लें, वरना आप दोबारा कॉल कर लें। वी टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड वी कम बैक। वेलकम बैक नाजरीन। तवानाई के बहरान पे अभी हमारे जो कॉलर थे वो कह रहे थे कि IMF से हमारी जान टूट गई थी। ऐसा तो नहीं मेरा ख्याल हुआ था। IMF के साथ तो हम हमेशा से ही हैं और शायद अभी काफी देर रहेंगे भी। सना, तवानाई का बहरान जी क्या कहते हैं इसको, क्या मसाइल है, क्यों नहीं ठीक हुआ आज तक? तवानाई का बहरान सीवियर क्राइसिस है, और जो है फिर बात वहीं पे आती है आपके हुक्मरानों की बदनीयती। आप अगर जो है हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले हमने ना तो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, गलत रेंटल प्रोजेक्ट्स हमने अडॉप्ट किए, फिर हमने जो है कभी भी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ अपना जहन नहीं लगाया है। एटॉमिक एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड मिल्स वगैरह, और हम इंस्टेड अपने जो है पैसे वो वेपन्स की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, ड्रोन हमने अलाउ भी कर रहे हैं, और जो है कोई हमने पावर प्लांट्स नहीं बनाए अपने हमारे सियासी मसले ही चलते रहते हैं जिनकी वजह से हम एक जो है पीपल ओरिएंटेड अप्रोच आज तक हमारे हुक्मरानों ने नहीं लिया है। बस यही होता है कि किसकी हुकूमत गिरा दी जाए और बस हमारी आ जाए किसी तरीके से। तो हुक्मरान जो है बेसिकली अपनी ज़ाती मसलों के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये नहीं लग रहा कि लोगों के लिए कर रहे हैं। और दिस सिवियर मिसमैनेजमेंट, अभी एक कॉलर थे उन्होंने बोला, उन्होंने बल्कि बिल्कुल ठीक बोला कि आप PIA ले लें, रेलवे ले लें, OGDC ले लें, वापडा ले लें, स्टील मिल्स ले लें, तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि सिवियर मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, एक इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री जहाँ पे हम प्रॉफिट्स देखते हैं, मगर शुगर इंडस्ट्री आपकी जो है वो प्राइवेटाइज्ड है, और ये वही लोग चलाते हैं जो कि पार्लियामेंट में आजकल बैठे हुए हैं। और जैसी शुगर इंडस्ट्री में कोई क्राइसिस आता है तो फटाफट जो है वहाँ पे सब्सिडीज दे दिए जाते हैं या और कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दी जाती है जिससे शुगर इंडस्ट्री को बेनिफिट हो। तो आप ये इन चीज़ों से आप एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि हुक्मरान किस नज़रिए से काम कर रहे हैं। एडेड टू दैट के एक हुक्मरान के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक आपकी इंटेंट, विजन और कैपेसिटी टू डिलीवर। ठीक है, ये चीज मैं इंटायरली नहीं मानती कि जो है हमारे हुक्मरानों में सलाहियत नहीं है। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, हमारे काफी हुक्मरान पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उनके पास सलाहियत भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है, मगर क्या उनके पास इंटेंट है? ठीक है, विजन है, कैपेसिटी है। इंटेंट नहीं है, विजन नहीं है, कैपेसिटी है, इंटेंट और विजन नहीं है, और इसलिए वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। मैं तो तीनों को नहीं मानता,
کیونکہ آپ کی ساتھ کے یہ جو تینوں کوالٹیز ہیں ایک دوسرے سے بڑی انٹر ریلیٹڈ ہے. کیونکہ اگر آپ کا انٹینٹ ہوگا تو آپ کا ویژن بھی بن سکتا ہے, آپ کی کیپیسٹی بھی بلٹ اپ ہو سکتی ہے. تو یہ سب وہ ہم پھر دوبارہ بات کریں گے کہ آپ کا قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ آپ کے مال کے طور سے آپ کی نیت پہ, اگر نیت ہوتی تو وہ آپ کیپیسٹی بھی بنا سکتے ہیں, ویژن بھی آ جاتا ہے, انٹینٹ بھی آپ انٹینشن بھی رکھ سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ حکمرانوں کی تو بدنیتی ظاہر ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے, یہ کوئی ایسے کوئی ڈھکا چھپا تو وہ کوئی راز نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھیں جو آپ نے پہلے انرجی کرائسس کی بات کی تھی کہ پاکستان کے پاس الٹرنیٹیوز بہت زیادہ ہیں اس ٹائم. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ریسرچ چل رہی تھی جس کے اندر انہوں نے ونڈ مل, یہ ونڈ کوریڈور ہے بلوچستان کے اندر, وہاں پہ وہ بچے ڈیولپ کرنا چاہے تھے. ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ہماری کال انرجی کو بھی ہم لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بجلی وہ بجلی سے ہی بنائی جا رہی ہے, تھرمل, اور اس کے اوپر اتنا وہ نہیں کر رہے. تو ہمارے پاکستان کے پاس کیپیسٹی موجود ہے اس ٹائم. جتنا سارا کا سارا جو یہ کرائسس چل رہا ہے, جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں, اس سے بہت زیادہ کیپیسٹی موجود ہے پاکستان میں, جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں پورے کرائسس کو. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے. کہیں پہ پیمنٹ کی وہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں کہ جی پیمنٹ نہیں آ رہی پیپکو کی طرف سے, پیپکو نہیں مل رہی, وابڈا اپنا رونا رو رہا ہے. تو اس طرح کے ساتھ جو مسئلے مسائل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے حکمرانوں کی بدنیتی پہ بھی آتے ہیں, اور وہ ٹوٹل جو کولیپس ایک سسٹم کا جو ہمیں نظر آتا ہے آگے 2-3 سالوں میں, اللہ تعالیٰ نہ کرے, خدا نخواستہ کا میں ورڈ یوز کرتا ہوں, وہ نہیں ہوگا. کیونکہ پھر اگین میں جو بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو شروع میں بات کی تھی, نوجوان اب اٹھے گا, وہ اس چیز کو ٹیک اپ کرے گا, رسپانسبلٹی لے کے آئے گا. اور سب سے بڑی بات اس قوم کی ہے, یہ لوگ آپ نے جو بات کی تسلسل تھا, ایک ڈیموکریسی آپ کی چوائس ہوتی ہے, آپ سلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے. تو یہ لوگوں کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہ اگلی دفعہ جب بھی الیکشن, کچھ لوگ کہتے ہیں اسی سال ہی الیکشن آ رہے ہیں, تو جب بھی آئے تو اب تو اس پرفارمنس کو وہ جان چکے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کیا لوگوں نے کیا ہے. تو وہ مگر میں اس پہ انٹائرلی سہمت نہیں ہوں اس بات پہ, بیکاز میرے خیال سے ایک بندہ ایک حکمران کو تبھی ووٹ کرے گا جب اس کو وہاں پہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوگا. تو پاکستان میں ہر انسان اپنا فائدہ سمجھتا ہے, مگر آئی تھنک ان کی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے, ان کی بہت شارٹ ٹرم اپروچ ہوتی ہے. وہ شارٹ ٹرم اپروچ میں جو ہے وہ کہیں گے جی ہمیں ایک حکمران نے جو ہے آج کھانا کھلا دیا, کل آٹے کی بوری دے دی, کل چینی کی بوری دے دی, چلو جی ووٹ دے دو. مگر وہ لانگ ٹرم ویژن نہیں سوچتے ہیں کہ ہم لانگ ٹرم ہم کیا کریں گے کہ ہمارے بچوں کا, ان کی آگے والی نسلوں کا ہمارا فیوچر اچھا ہو. تو یہی بات جو ہماری سوسائٹی جو ہماری قوم ہے ان کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم وہ اس آٹے کی جو بوریوں سے نکلیں, وہ جو ایک سائیکل دے دیتے ہیں ہر بار فیملی, وہ سائیکل بھی دیتے ہیں, 500 روپیہ بھی دے دیتے ہیں, وہ اب اس اپنے ایک ذاتی مقاصد سے مفاد سے قوم کو بالا تر ہو کے سوچنا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے ہمارے علاقے میں اس میں سے کون بہتر ہے, کون پڑھا لکھا ہے. وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو گڑھ بنے ہوتے ہیں, مگر جب ایک پڑھے لکھے کینڈیڈیٹ کی آپ انٹینشن ہی نہیں ہے کچھ ڈیلیور کرنے کی, تو اس پڑھے لکھے کینڈیڈیٹ کا کیا فائدہ؟ اس پڑھے لکھے کے بجائے ایک سائیکل یا 500 روپیہ یا آٹے کی بوری لینے کے بجائے قوم کو ایجوکیشن دے دیجیے. بالکل, اب یہی نیکسٹ پوائنٹ ہونا چاہیے تھا ہمارا کہ اگر اس قوم کا اویئرنیس, لیکن دیکھیں یہ ایک بڑا لانگ ٹرم ہے, اویئرنیس ہے کہ سوسائٹی سمجھے, ایجوکیشن آج شروع کریں گے, شاید ہماری اگلی نسلوں کو اس چیز کا فائدہ ہوگا. اچھا, چونکہ 23 مارچ کے حوالے سے صدر صاحب نے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو خطاب کیا, تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پچھلے 3 سالوں کے خطاب اور اس بار کا وہ بالکل سیم, جیسے کوئی فوٹو اسٹیٹ نکال کے پھر پڑھ دی ہیں. اس میں اکنامکس پہ کوئی بات نہیں کی گئی, خاطر خواہ کہ کیا ہم کرنے والے ہیں. کراچی کی ٹارگٹ کلنگ پہ بات نہیں کی گئی, ٹیکسوں کے اجرا کے بارے میں کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی. پھر اس کے علاوہ جو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ تھا اس پہ کوئی کہا گیا, ڈرون حملے کی بات نہیں کی گئی. آپ ٹوٹلی کیسے دیکھتی ہیں اس سارے خطاب کو؟ کہ ہم اپنی جو پرابلمس ہیں انہیں اکنالج ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کے ملک کا صدر ہی اکنالج نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ایک ایڈریس میں نیشن کو, جو کہ 23 مارچ کا بڑا ایک امپورٹنٹ ایڈریس ہوتا ہے, تو ہم باقیوں کے لیے پھر کیا بول سکتے ہیں؟ یہ تو ایک رسم پوری کی ہے انہوں نے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسم وہ میرے پیارے ہم وطنوں ایک بڑا وہ ایک رسم انہوں نے پوری کیا کہ دائی صاحب نے کوئی سبسٹانشل قسم کی کوئی پروجیکٹس نہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جی اگر کرائسس ہے تو ہم نے یہ پروجیکٹ پلان کر لیا, ایٹ لیسٹ
پلان ہی کر لیے ہوتے تو ہم شاید اس چیز پہ خوش ہوتی. قوم بڑی, آپ کو پتہ ہے, بڑی معصوم قوم ہے.